ناظرین، پاکستان آج پھر 1997 کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ سازش بھی وہی ہے، سازشی ٹولہ بھی وہی ہے، لیکن فرق ہے صرف پاکستان کا۔ آج کا پاکستان نوجوانوں کا پاکستان ہے، باشعور نوجوانوں کا پاکستان ہے۔ آج وہ سازشی ٹولہ، وہ ویلن ٹولہ جو 1997 میں پاکستان کے ساتھ کھیلا تھا، وہ آج پاکستان کے ساتھ کھیل تو سکتا ہے لیکن وہ جیت نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ میں ہوں فیصل کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں کامران خان جو کہ پاکستان کے سینئر صحافی ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، آپ کی کون سی چیف جسٹس نے بحث چوری کر لی ہے کہ آپ چیف جسٹس سے استعفے مانگتے پھرتے ہیں؟ کس بنیاد پر مانگتے پھرتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ چیف جسٹس سے کہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ یہ ملک نہ تو میرے پھپھو کا ہے اور نہ آپ کے ماموں کا ہے کہ آپ چیف جسٹس سے اور اداروں سے اس طرح سے باتیں کریں۔ تو اپنی روش کو ذرا دیکھیں۔ اور آپ کے علم میں کامران خان صاحب اضافہ کر دوں کہ آپ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ استعفیٰ دیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ آگے کیا ہونا۔ تو جناب، یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے۔ یہ نہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ ہے اور نہ ہی جسٹس بندیال صاحب کی سپریم کورٹ ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ ناظرین، پی ڈی ایم بڑی عجلت میں فیصلے کر رہی ہے کیونکہ مقابلہ سخت ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اپنی چوریاں بھی بچانی ہیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ نواز شریف کو واپس بھی لے کے آنا ہے، عمران خان کا راستہ بند کرنا ہے، عمران خان کو انجام تک پہنچانا ہے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہیں، لیکن یہ شاید بھول گئے ہیں کہ ان کے فیصلوں کے علاوہ ایک ذات اللہ پاک کی بھی ہے جس کا کچھ پلان ہوتا ہے، جس کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستانیوں کو بیوقوف سمجھ لیا ہے اور عجیب و غریب قسم کی عجلت میں حرکتیں کر رہے ہیں۔ ادھر الیکشن کمشنر سے اعلان کرواتے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب اس کیس کو سننا شروع کرتے ہیں تو اسی دن یہ قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں بل لے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے اوپر۔ اگلے دن اس کو سینٹ میں بھی لے جاتے ہیں۔ سینٹ کے لیے 3 سینیٹرز کو کوئٹہ سے خصوصی طور پر جہاز بھیج کے بلایا جاتا ہے کیونکہ وہاں فلائٹیں نہیں چل رہی۔ اپنا جو ہے بل پاس کروانے کے لیے خصوصی طور پر جہاز میں 3 سینیٹرز کو وہاں سے بلایا جاتا ہے اور سینٹ سے جو ہے وہ بل پاس کروایا جاتا ہے۔ اچھا، اس دوران بڑی ایک جو اہم چیز ہوئی اور بڑی حیرت انگیز چیز جو ہے وہ ہوئی۔ محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ ایک کیس کو سن رہے تھے، حافظ قرآن کو اضافی نمبر دینے کا وہ کیس تھا، اور 3 رکنی بینچ تھا ان کے ساتھ، جس میں امین الدین جسٹس امین الدین صاحب بھی تھے اور جسٹس شاہد وحید صاحب بھی تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے بینچ کی، اور یہ کیس تھا ایک حافظ قرآن کو اضافی نمبر دینے کا۔ اس کیس کے دوران اچانک جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے جا کے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جو کہ چیف جسٹس کیس سن رہے ہیں اپنے 5 رکنی بینچ کے ساتھ، تو اس کے اوپر بات شروع کر دی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سو موٹو جو ہے وہ کس طرح لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ چیف جسٹس اپنے طور پر جتنے بھی سو موٹو لے رہے ہیں ان کو کینسل کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز جو ہے وہ جسٹس جو شاہد وحید صاحب ہیں وہ اس کیس میں ان کے ساتھ بینچ میں تھے۔ انہوں نے اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا اپنا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ کیس تو ہم سن ہی نہیں رہے، ہم تو کیس ہی دوسرا سن رہے ہیں، تو میں تو اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا جو اپنا فیصلہ تھا 2022 میں کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے طور پر سو موٹو لے سکتے ہیں، وہ بینچ بنا سکتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کا یہ فیصلہ، محترم قاضی صاحب کا یہ فیصلہ بڑا حیران کن تھا، اور اس سے زیادہ حیران کن یہ تھا کہ کل وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس عمران خان صاحب کے دور میں صدارتی ریفرنس ایک دائر ہوا تھا، اس ریفرنس کو جو ہے وہ واپس لے لیا کہ حکومت اس ریفرنس کی پیروی کرنے سے قاصر ہے، اس ریفرنس میں کوئی جان نہیں ہے، اور اس ریفرنس کو جو ہے قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو آج واپس لے لیا گیا، کل واپس لے لیا گیا۔ تو اس سارے چیزوں میں جو ہے وہ ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے کہ جو ٹائمنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے الیکشن کمشنر میدان میں آئے، چیف جسٹس نے کیس سننا شروع کیا، تو
پوری اسمبلی میدان میں آ جاتی ہے اور پھر پوری اسمبلی میں دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں چیف جسٹس کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف اور ان کے اختیارات کے خلاف. پھر سینٹ میں بھی بل بھیج دیا جاتا ہے اور پھر قاضی صاحب ادھر سے فیصلہ دے دیتے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ استعفیٰ دیں. کامران خان ان کو کہتے ہیں اور جگہ سے ان کو پیغام آتا ہے ان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے کہ جی استعفیٰ دیں اور گھر جائیں اور قاضی صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس آنے دیں. تو ان ساری چیزوں کی بڑی ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے اور یہ سیدھا 1997 کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے جسٹس امین الدین کے انکار کے بعد کہ وہ 5 رکنی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے انہوں نے وہ بینچ ختم کر دیا ہے اور آج اس کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی. نیا بینچ بنے گا اور چیف جسٹس کا واضح پیغام ہے کہ وہ آئین اور قانون کی روح کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے, اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کریں گے. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا, بہت بڑا پیغام انہوں نے دیا ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا, آپ 5 رکنی بینچ بنائیں, آپ 15 رکنی بینچ بنائیں, آپ فل کورٹ بنائیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں بینچ میں اور کس طرح کا کورٹ بنتا ہے اور کس طرح کا کیس جو ہے یہ سنا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے, ہمیں صرف یہ بتائیں کہ 90 روز میں الیکشن کرائے جاتے ہیں کہ نہیں کرائے جاتے, اس کے اوپر آئین کیا کہتا ہے. کیونکہ انہوں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ میں نے جب اسمبلی توڑی تھی تو میں نے اپنے قانونی ماہرین کو بلا کے, پاکستان کے بڑے نامور قانونی ماہرین کو بلا کے پوچھا تھا کہ آئین اس کے اوپر کیا کہتا ہے. تو ان سب ماہرین کی ایک ہی بات تھی کہ آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کروایا جائے اور الیکشن کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہاں پر ناظرین صدر پاکستان کی بھی جو ہے وہ اہمیت کافی بڑھ گئی ہے اس کیس میں, کیونکہ اسمبلی سے اور سینٹ سے جو ہے وہ بل پاس ہو چکا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بل پاس ہو گیا ہے اور صدر صاحب بھی اس پہ جو ہے وہ سائن کریں گے. اور اگر چیف جسٹس صاحب ہماری بات نہیں مانتے, ان کو بھی استعفے کا کہا جا رہا ہے, ان کی آڈیو ویڈیو کے متعلق بھی کچھ بات ہو رہی ہے, اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن صدر پاکستان کا کہنا ہے اس حوالے سے کہ جب ان کے پاس ڈاکومنٹ آئے گا تو وہ ڈاکومنٹ کو پڑھیں گے اور وہ ڈاکومنٹ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ ان کو اس کے اوپر سگنیچر کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا اور یہ بہت بڑا ایک اہم فیصلہ ہے جس کو ساری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. 124A کا قانون تھا جو کہ بغاوت کا قانون تھا اور یہ انگریز کے دور سے چلتا آ رہا تھا اور اس میں خاص طور پر صحافی اور سیاسی کارکن نشانہ بنتے تھے. ان کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں بلا جواز بغاوت کے مقدمے کرتی تھیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ قدم اٹھایا تھا ہمارے شہید صحافی ارشد شریف صاحب نے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی کوشش سے الحمدللہ یہ جو ایک غلط قسم کا قانون انگریز کے دور سے رائج تھا اس کو انہوں نے ختم کرنے کا عندیہ دے دی. 124A اب جو ہے کسی بھی صحافی پر, کسی بھی کارکن پر لاگو نہیں ہو سکے گا. تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ اور مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا کریں کہ پاکستان اپنے معاملات کو ٹھیک کرے اور آج جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں پاکستان جیتے, کوئی فریق جیتے یا نہ جیتے, اس میں پاکستان جیتے. اللہ حافظ.